ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، گردنشین ماں اور بہنوں، اہل سنت والجماعہ یعنی اہل حدیث کے نزدیک معیار حق و صداقت اور معیار ہدایت صرف دو چیزیں ہیں: اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، یعنی ہدایت پر رہے گا، اور جو ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، یعنی ہدایت پر نہیں رہے گا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ والسنتی وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم میں لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے بتایا وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض پر آ جائیں. مذہب تشیع یعنی شیعہ حضرات، جس کا بانی جیسا کہ شیخ احمد اللہ القریشی نے فرمایا کہ صنعاء کا رہنے والا جو یمن کا دارالسلطنت تھا،
عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوا اور اس نے انتشار کی، تشتت اور تفرق اور پراگندگی کی سی بنیاد رکھی کہ آج تک امت مسلمہ اس کا خمیازہ بھگت رہی۔ کہ کیوں ہم اس کے چکر میں آئے اور ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ مذہب تشیع، یہ شیعہ حضرات معیار حق و صداقت، معیار ہدایت، ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتے۔ جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اصل قرآن وہ ہے جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا، اور جو قرآن حضرت علی نے مرتب کیا تھا وہ موجودہ قرآن سے بالکل مختلف ہے، اور وہ حضرت علی کے بعد امام غائب اس قرآن کو لے کر کے سر من رعا کے غار میں چلے گئے۔ اب اصل قرآن لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قرآن ان کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ یہ پہلا اختلاف ہے اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات کے درمیان، کہ وہ موجودہ قرآن کو معیار ہدایت نہیں مانتے۔ دوسرا معیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ یہ نبی کی احادیث مبارکہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے ہاں اماموں کے اقوال حجت ہیں۔ ان کے امام نے جو کہہ دیا وہی وحی الہی ہے۔ ان کے ہاں کتاب و سنت معیار نہ ہو کر کے 4 کتابیں معیار ہیں۔ ایک کتاب ہے اصول الکافی ابو جعفر کلینی کی، اصول الکافی۔ دوسری کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ ابن بابویہ قمی کی۔ تیسری کتاب ہے تہذیب، چوتھی کتاب ہے استبصار۔ یہ دونوں کتابیں محمد حسن توسی کی ہیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جس طرح مقلدوں کے ہاں 4 امام حجت ہیں، شیعوں کے ہاں یہی 4 کتابیں حجت ہیں۔ گویا نبی برحق نے صداقت اور ہدایت کے لیے جو معیار ٹھہرایا تھا، اس معیار کو شیعہ تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن نہیں ہے جو رسول پر اترا تھا، اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ اصل قرآن وہ ہے جسے امام غائب لے کر کے سر من رعا کے غار میں چلا گیا۔ دنیا اصل قرآن سے محروم ہے۔ کیا یہ بات اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسی حفاظت کا وعدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ کتاب نبی کی امت سے چھین لی جائے اور ایک آدمی اسے لے کر کے غار میں گھس جائے۔ گویا اس بات کو تسلیم کرنے والا اس آیت کریمہ کا منکر ہے۔ اور معیار ہدایت کے لیے جو دوسری چیز بتائی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی جگہ پر
ان کے پاس 4 کتابیں ہیں جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا. ان 4 کتابوں کو وہ حجت مانتے ہیں جن میں ان کے ائمہ کے اقوال ہیں. دوسری چیز کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جماعت، جس جماعت کی نظیر پر یہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے، زمین اور آسمان نے اس جماعت کے بعد ایسی جماعت نہیں دیکھی ہے، اور نہ قیامت تک ایسی جماعت پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تقوی اور طہارت کی گواہی دی ہے، بلکہ اپنے رضوان اور اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی کا مزدہ بھی ظاہر کر دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے ان کا امتحان لے لیا، اور اس امتحان میں صحابہ کرام کی یہ جماعت پوری کھری اتری. تو ان کے تقوی کی گواہی تو قرآن نے دی ہے، اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو میرا طریقہ تھا وہی صحابہ کا بھی طریقہ تھا. ایک حدیث پاک دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ قِيلَ مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي رواہ الترمذی فی کتاب الایمان. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. اس طرح جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے مماثل ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے. اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. ابھی شیخ نے یہ فرمایا کہ اہل حدیث کسی کے بیچ میں نماز پڑھ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کرنے والا حق ایک نہیں مانتا، جبکہ حق ایک ہوتا ہے. حق 2 نہیں ہوتا، 3 نہیں ہوتا، 4 نہیں ہوتا. حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. اس کے بعد جو مرحلہ ہے صرف ضلالت کا ہے. ضلالت اور حق کے درمیان کوئی اور منزل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. یہاں حق کا اپوزٹ ضلال لایا گیا ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. اگر اہل حدیث اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو بھی حق پر مانتے، جبکہ وہ ضلالت کے اوپر ہے. اور حق کا امام ضلال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سورہ یونس کی آیت کہ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. بتائیے، ضلالت اور حق کے درمیان کوئی منزل ہے ہی نہیں. حق سے نکلا کہ ڈائریکٹ ضلالت میں پڑا، بیچ میں کوئی منزل نہیں کہ رک جاوے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سارے فرقے جہنم میں ہوں گے، فرقہ ناجیہ ایک ہوگا. پوچھا گیا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا، منہج بتایا. منہج کیا ہے؟ اس منہج کو دیکھو گے تو پتہ لگ جائے گا کہ وہی فرقہ ناجیہ ہوگا، اس کا کوئی بھی نام ہو. جمعیت علماء اہل حدیث ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، اہل سنت والجماعہ ہو، کوئی بھی نام رکھ لیں، وہ منہج دیکھو گے
تو پتہ چل جائے گا کہ یہی لوگ ہیں. وہ منہج کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں کافی تھا. لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ما انا علیہ جس پر میں ہوں، بلکہ ایک ٹکڑا اور ملا لیا آپ نے، ما انا علیہ جس پر میں ہوں، وہ اصحابی اور میرے صحابہ ہیں. اس کا مطلب جو صحابہ کرام کے طریقے کا انکار کرے در حقیقت وہ رسول کے منہج اور طریقے کا انکار کرتا ہے. اور جانتے ہیں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تناظر میں کہی ہے، کس پرسپیکٹو میں کہی ہے؟ اس آیت کریمہ کے پرسپیکٹو میں ہے، تناظر میں ہے. کیا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دیکھیے قرآن حکیم نے نبی سے یہ کہلوایا کہ آپ بولیے کیا کہ یہ میرا راستہ ہے ایک ہی، ہادی سبیلی، اور ادعو الی اللہ. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا ہے. نہیں، یہ بلاغت کا ایک عجیب و غریب اسلوب ہے. جیسے غیبت ہے، ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، کلام غیبت میں ہے، اور ڈائریکٹ کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا. ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یعنی یہ راستہ میرا ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ میرا راستہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. یعنی جو میرے راستے پر نہیں چلتا در حقیقت اللہ کے راستے پر نہیں چلتا. دیکھ رہے آپ؟ قل ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ٹھیک ہے، ادعو الی اللہ، یوں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہلوایا گیا آپ سے کہ آپ ایسا بولیے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یعنی میرا راستہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی میرے راستے پر چل کر ہی اللہ کو پا سکو گے. یہ مطلب ہے. کوئی میرا راستہ چھوڑ دے تو وہ بھٹک جائے گا، اللہ نہیں ملے گا. سب مل جائیں گے مگر اللہ تو نہیں ملے گا جس نے میرا راستہ چھوڑ دیا. اور ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ نبی نے اللہ کی طرف بلایا ہے، لوگ ہیں شخصیتوں کی طرف بلاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی طرف آ جاؤ، امام مالک کی طرف آ جاؤ، امام شافعی کی طرف آ جاؤ، امام احمد بن حنبل کی طرف آ جاؤ، فلاں امام صاحب کی طرف آ جاؤ، فلاں پیر صاحب کی طرف آ جاؤ. شخصیات کی طرف بلاتے. نبی نے یہ کہا اللہ کے حکم سے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. عجیب بات ہے، کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا. اور علی بصیرۃ انا، دلیل کے ساتھ میں ہوں، دلیل پر میں ہوں، آنکھ کھلی رکھ کر کے میں چلتا ہوں. اور میرے متبعین بھی یعنی میرے صحابہ بھی بصیرت پر ہیں. اور بصیرت تقلید کی نقیض ہے، الٹا ہے اس کا. یعنی جو بصیرت پر ہوتا ہے وہ تقلید نہیں کرتا، بصیرت تقلید کی نقیض ہے، عین اس کا اپوزٹ ہے. جو بصیرت پر ہو وہ تقلید نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تقلید میں آنکھ بند ہوتی ہے اور بصیرت میں آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے. بھلا ایک نابینا بینا کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. جبکہ یہ کہہ دینا کافی ہوتا کہ میں بصیرت کے اوپر ہوں، یہ میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بصیرت کے اوپر ہوں. وہ من اتبعنی آپ نے کیوں کہا؟ یعنی میں بصیرت کے اوپر ہوں اور میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ بھی بصیرت کے اوپر ہیں. اور اسی پرسپیکٹو میں آپ نے یہ حدیث فرمائی ما انا علیہ واصحابی، اس لیے کہ قرآن حکیم نے ان کے اتباع کو معتبر مانا ہے کہ صحابہ کرام کا اتباع معتبر ہے. اور یہی نہیں بلکہ ان کے تقوی کا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا زبردست امتحان لے لیا تھا، اور اس امتحان میں اس قدر پورے اترے کہ ان کے صرف عمل ہی کو نہیں بلکہ ایمان جانتے ہیں، اس کے بغیر آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. دلیل اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم کتاب الایمان کے اندر اس روایت کو لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دخول جنت موقوف ہے ایمان کے اوپر. اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی چیز ہے, ایمان کا پاسپورٹ ہے یہ. اس کے بغیر ایمان یہ پاسپورٹ ہے, اس کے بغیر آدمی جنت میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا. یہ پاسپورٹ ہے یہ جنت میں جانے کا, اس کے بغیر آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اچھا, اتنی بڑی چیز ہے, جنت کا پاسپورٹ ہے, جنت کا ٹکٹ ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ ایمان جنت میں جانے کا ٹکٹ تو ہے, لیکن کون سا ایمان, کون سا ایمان معتبر ہے اور کون سا ایمان ہمیں مطلوب ہے وہ بھی تو تمہیں بتا دوں. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. عجیب و غریب آیت ہے کہ پس اگر یہ دنیا والے ایمان لے آئے جس طرح اے میرے رسول کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یاب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا ہے. اگر یہ ایمان لے آئے لوگ اس طرح جس طرح اے میرے رسول کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یاب ہو جائے. صحابہ کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا گیا اور اس سے پھرنا شقاق کی علامت بتایا گیا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ پھر جائیں یعنی میرے رسول کے صحابہ جیسا ایمان ان کے پاس نہ ہو تو یہ گمراہی میں ہے, شقاق میں ہے. اور عجیب بات تو یہ کہ شقاق سے اس آیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو شقاق اختیار کرے گا رسول سے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ آ گیا وہاں, وہ شقاق میں ہے. وہ شقاق کون سا ہے, وہ پھرنا کس طریقے کا ہے, وہ گمراہی کس طریقے کی ہے, رسول سے الگ ہو جانا. اصل میں شک کس کو بولتے ہیں, یہ کوئی ٹھوس چیز ہو اور اس کو بیچ سے پھاڑ دیا جائے اور ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے الگ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں شقاق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے ایمان کے علاوہ اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان در حقیقت رسول کے ایمان سے الگ ہے. تبھی تو اس کے لیے شقاق کا لفظ استعمال کیا گیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ, اس کا ٹھکانہ کہاں ہے, جہنم. ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ بتا دوں, یہ عجیب و غریب جماعت تھی. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا, اپنے مال سے محبت کرتے ہیں, بیوی سے محبت کرتے ہیں, بچوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے گھر سے گاؤں سے محبت کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں اقارب اور عزت سے محبت کرتے ہیں. جانتے ہیں یہ کس سے محبت کرتے تھے, یہ کس سے محبت کرتے تھے, اللہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا تھا. ہم کہتے آئی لو یو, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ ایمان سے کہتے تھے اے ایمان ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اور کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس محبت کی وجہ سے وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اے ایمان ہم تجھ سے محبت کرتے, تیرے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. گھر چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو یتیم بنانے پر آمادہ ہو گئے, بیوہ بنانے پر آمادہ ہو گئے, عزت و ناموس کو خطرے میں ڈالنے پر آمادہ ہو گئے. اس کو کہتے ہیں ایمان سے محبت. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا جو سرٹیفکیٹ ہے ایمان, اس سے محبت کی گواہی دی ہے کہ یہ محبت ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دی اور ان کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی. اب بتائیے ایمان سے جس کو محبت ہو جائے محبوب کے لیے تو آدمی سب کچھ کر بیٹھتا ہے. سب کچھ کر دیا انہوں نے اسی محبت کی وجہ سے. تو ان کے تقوی اور طہارت کی گواہی, ان کے ایمان
کہ معتبر ہونے کی گواہی قرآن نے دی، لیکن یہ سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. یہ تو آیات تھیں، میں چاہتا ہوں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل میں لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک سیر یا آدھا سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ معیار ہے. اور نبی نے منع کر دیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کے اوپر تنقید مت کرو. اب بتائیے، قرآن نے جن کے ایمان کو معتبر قرار دیا ہو، معیار ہدایت قرار دیا ہو، جن کے تقوی کی گواہی دی ہو، اور نبی نے جن کے بارے میں کہا ہو کہ ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، اگر اس پوری جماعت کو کافر گردان دیا جائے تو بتائیے ایسی جماعت کس خانے میں فٹ ہوتی ہے؟ آپ فٹ کر لیجئے. اور جانتے ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے لیے انہوں نے ایک عبادت کی ایجاد کی. اس عبادت کا نام ہے براءت یا تبرہ. تبرہ. اور اس تبرہ کو یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ تبرہ ہے، اور اس تبرہ کو عبادت کہتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا ان کے نزدیک عبادت ہے، اور اس عبادت کا نام انہوں نے بزام خیش خود ساختہ تبرہ رکھا ہے. اس کا نام انہوں نے تبرہ رکھ دیا. گویا یہ ان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، ان کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کا نام تبرہ ہے. اور تبرہ کا مطلب ہے تمام صحابہ کرام کو گالی بکنا، تمام صحابہ کرام کو کافر کہنا. اب بتائیے، ایمان اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور جس کے ایمان کی گواہی، جس جماعت کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہو، اس کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کس خانے پہ آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ فٹ کر لیجیے. ایک عبادت تو انہوں نے اپنی یہ ایجاد کی، ایک اصول انہوں نے یہ ایجاد کیا. زناکاری، بدکاری، بد اخلاقی، یہ ہر مذہب کے اندر بری تسلیم کی گئی ہے، اور اسلام کے اندر اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی اس جرم کا ارتکاب کرے تو اس کا سنسار کرے جائے. بڑا جرم ہے. ان کے ہاں یہ زناکاری عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور اس زناکاری کا اور اس بدکاری کا نام انہوں نے متاع رکھا ہے. متاع جو کہ حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر اس کو حرام فرمایا، اور قرآن حکیم میں صراحت کے ساتھ اس کی تحریم آئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ شادی کرو لیکن صرف مستی نکالنا نہ ہو، غیر مصافحات، مستی نکالنا نہ ہو. اب بتائیے، متاع کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، مہینہ بھر کے لیے، ایک مدت معینہ کے لیے کچھ مہر دے کر کے عورت کو اپنے پاس رکھنا، بیوی بنا کر رکھنا، اور مدت معینہ کے بعد اسے طلاق دے دینا، اس کو کہتے ہیں متاع. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روح سے یہ زناکاری ہے، بدکاری ہے. اس کا نام انہوں نے متاع دے کر کے اس کا درجہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک بار متاع کرے تو حسین کے برابر اس کا درجہ ہے، کوئی 2 بار متاع کرے تو حسن کے برابر اس کا درجہ ہے،
اور کوئی 3 مرتبہ مطاع کر لے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اس کا درجہ ہو گیا. انہوں نے اس گھناؤنے جرم کو عبادت کہہ کر کے اتنا بڑا درجہ دے دیا. جھوٹ یہ کسی بھی مذہب کے اندر جائز نہیں ہے، اور اسلام کے اندر تو سختی سے منع کیا گیا ہے. مومن سب کچھ ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور منع کیا گیا، روکا گیا اس سے. انہوں نے اس بد اخلاقی کو، اس عظیم جرم کو عبادت قرار دے دیا، اور اس عبادت کو انہوں نے تقیہ کا نام دیا. اور ضرورت کیوں پڑی اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ پیشوا لوگ، بڑے بڑے لوگ اور اماموں کے حواری لوگ یہ اماموں کے پاس آ کر کے بیٹھتے، اور جب ان کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے تو لوگ پوچھتے کہ آپ تو ان کے حواری ہیں، آج اماموں نے کیا کہا ہے؟ تو یہ کہتے کہ آج اماموں نے یہ کہا ہے کہ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر، ایک مدت بتاتے وہ کہ 4 مہینے کے اندر یا 6 مہینے کے اندر شیعوں کو حکومت مل جائے گی. اور وہ مدت جب گزر جاتی اور وہ بشارت پوری نہیں ہوتی تو عوام ان پیشواؤں سے پوچھتی کہ بھئی اماموں نے کہا تھا کہ 4 مہینے کے بعد شیعوں کو حکومت مل جائے گی، 4 مہینے تو گزر گئے. گویا کہ اماموں نے یہ بات غلط کہی. تو وہ کہتے کہا مار کر کہ اماموں نے خیرات نورہ کیا ہے. پوچھے لوگ کہ خیرات نورہ کیا ہے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی. تو یہ بھی تقیہ کی ایک قسم ہے، جھوٹ بولنا، جبکہ یہ چیز کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. ضرورت یہ بھی پڑی اس کو عبادت قرار دینے کی کہ جب تم حضرت ابو بکر کو کافر کہتے ہو، حضرت ابو عمر کو کافر کہتے ہو، حضرت عثمان کو کافر کہتے ہو، تو حضرت علی جو تمہارے سب کچھ ہیں وہ تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو کافروں کے پیچھے یہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ تقیہ کرتے تھے. تقیہ کا مطلب ظاہر و باطن کا الگ الگ ہونا، اور ظاہر و باطن کا الگ الگ ہونا یہی تو نفاق ہے، اور ظاہر و باطن کا الگ الگ ہونا یہی تو جھوٹ ہے، اور نفاق ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہ عبادت ایجاد کی اور اس کا نام تقیہ رکھا کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تینوں اگر کافر تھے تو حضرت علی ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے تھے. تقیہ کرتے تھے، ظاہر میں ان کے ساتھ رہتے تھے مگر باطن میں ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کو کافر ہی مانتے تھے. تو یہ تقیہ بھی ان کے ہاں ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک اصول ان کے ہاں ہے اصول تینت. ایک مسئلہ ہے مسئلہ تینت. تین کا مطلب ہوتا ہے مٹی. یہ مسئلہ کیا ہے جو انہوں نے ایجاد کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے 2 زمینیں بنائی. ایک زمین کے 2 ٹکڑے منتخب کیے. ایک زمین سرسبز اور شاداب تھی اور ایک زمین بنجر تھی. اور جو زرخیز زمین تھی اس کے اوپر شیریں پانی جاری کیا، اور جو دوسری زمین تھی اس کے اوپر آب شور کھاری پانی جاری کیا. جس پر میٹھا پانی جاری تھا وہ اچھی زمین، اچھی مٹی، اور جس زمین کے اوپر کھاری پانی اللہ نے جاری کیا وہ بری زمین تھی، بری مٹی تھی. اور اس اچھی زمین کی مٹی سے اللہ نے شیعوں کے اماموں کو بنایا اور اس مٹی کے تلچھٹ سے شیعوں کو بنایا.
اور یہ جو بری زمین تھی اس کی مٹی سے تمام سنیوں کو بنایا جس میں اہل حدیث بھی ہیں. ہوا ایسا کہ یہ دونوں مٹیاں اللہ نے ملا دی اور ملانے کے بعد آدم کو بنا دیا. اب جتنی اولاد آدم سے نکلی اس میں کچھ شیعہ ہیں کچھ سنی ہے. اب شیعہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ اس کا گناہ نہیں ہے بلکہ وہ جو سنی کی مٹی مل گئی تھی اس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے. اور سنی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ نیک کام نہیں کر رہا ہے وہ بلکہ شیعہ کی جو اچھی مٹی مل گئی ہے اس کی وجہ سے وہ اچھا کام کرتا ہے. یہاں تو یہ بات ظاہر نہیں ہے مگر قیامت کے دن جب آخری عدالت ہوگی شیعہ کھڑے ہوں گے سنی کھڑے ہوں گے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہوگا. وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. سنیوں کی تمام نیکیاں شیعوں کو دے دی جائیں گی اور شیعوں کی ساری برائیاں سنیوں کو دے دی جائیں گی. ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. جو آدمی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. جو آدمی برا عمل کرے گا برا عمل اس کو مصیبت میں ڈالے گا اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اوپر ظالم نہیں ہے. اب دیکھیے اب انہوں نے یہ مسئلہ ایجاد کر کے اللہ تبارک و تعالی کو ظالم ٹھہرایا کہ نہیں. یہ ہے مسئلہ طینت انہوں نے ایجاد کیا اپنے تقدس کو ظاہر کرنے کے لیے. ایک مسئلہ انہوں نے اور ایجاد کیا وہ مسئلہ ہے مسئلہ رجعت. یہ مسئلہ رجعت کیا ہے اور اس مسئلے کو ایجاد کرنے کی بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اصول اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ حق پرستوں کو حق کے ماننے والوں کو عزت دیتا ہے اور منافقوں کو کافروں کو ذلیل کرتا ہے. اب حضرت ابوبکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی, حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی, حضرت عثمان کو عزت دی, بہت بڑے بڑے صحابہ جتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عزت عطا فرمائی اور خاص طور سے ان تینوں خلفاء کو اللہ نے بہت ہی عزت سے نوازا. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو ان تینوں کو کافر کہتے ہیں, ان کو تو ذلیل ہونا چاہیے, ان کو تو دنیا میں عزت ملی, تو انہوں نے یہ مسئلہ ایجاد کیا کہ ٹھیک ہے دنیا میں انہیں عزت شروع میں مل گئی مگر جب قیامت قریب آئے گی تو حضرت مہدی ظاہر ہوں گے, حضرت فاطمہ اٹھیں گی, حضرت علی کو زندہ کیا جائے گا, حضرت علی مقدمہ دائر کریں گے کہ انہوں نے میری خلافت لے لی تھی اور حضرت فاطمہ یہ دعویٰ دائر کریں گے کہ انہوں نے باغ فتح غصب کر لیا تھا, لہذا انصاف کیا جائے. تو ان تینوں کو ایک پیر پر سولی دی جائے گی قبروں سے نکال کر کے. کن کو؟ حضرت ابوبکر کو, حضرت عمر کو اور حضرت عثمان کو. اس طرح وہ ذلیل ہوں گے. یہ بات ثابت کرنے کے لیے ان کی ذلت کو بتانے کے لیے انہوں نے یہ مسئلہ ایجاد کیا اور اس مسئلے کا نام مسئلہ رجعت رکھا ہوں. ایک مسئلہ انہوں نے اور ایجاد کیا, وہی میں نے بتایا کہ جب اماموں کے پاس بیٹھے رہتے اس کے بعد جب باہر نکلتے تو لوگوں سے کہتے کہ ہمیں 2-4 مہینوں کے اندر حکومت مل جائے گی. اب 2-4 مہینے مدت معینہ گزر جانے کے بعد جب حکومت نہیں ملتی تو لوگ پوچھتے کہ بھئی اماموں نے تو کہا تھا 4 مہینے کے بعد اس مدت معینہ کے بعد حکومت مل جائے گی, کیا ہوا؟ تو کہتے کہ اللہ کو بدا ہوا ہے. بدا بے دال الف, بدا ہوا ہے. بدا کا مطلب اللہ نے جو پہلے تجویز پیش کی تھی اس تجویز کو اس نے بدل دیا, ہٹا دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہوتا ہے, نسخ تو ہے نا قرآن سے ثابت, جبکہ نسخ اور بدا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نسخ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر کوئی حکم نازل کرے اور
کچھ دنوں کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے اس سے اچھا حکم لے آئے. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے ایک طبیب، ایک ڈاکٹر ایک مریض کو ایک دوا دیتا ہے، لیکن 3-4 دن کے بعد اس کی صحت کے مطابق اس کی صحت کو پیش نظر رکھ کر کے دوا بدل دیتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی حکم دیتا ہے اور چند دنوں کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیتا ہے تاکہ بندوں کو آسانی ہو جائے. اس کو کہتے ہیں نسخ. لیکن بدا بالکل اس کے الٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وعدہ کرے کہ تم کو فتح ملے گی، تم کو حکومت ملے گی، اور اس کے بعد حکومت نہ ملے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ جہالت لازم آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے جاہل قرار دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جانتا ہے اور اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. لہذا یہ مسئلے بدا بھی قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے. یہ تو ان کے بنیادی عقائد تھے جن کے اوپر ہم نے بحث کی. ان کے خاص خاص اعمال کیا ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے. ایک عمل تو ان کا یہی ہے کہ 10 محرم کو وہ ماتم کرتے ہیں. ماتم کرتے ہیں. ماتم کب سے شروع ہوا؟ 291 سال کے بعد. کس کے 291 سال کے بعد؟ میدان کربلا میں حضرت حسین کے شہید ہو جانے کے 291 سال بعد معز الدولہ دیلمی نے 352 ہجری کے اندر ماتم حسین کو ایجاد کیا کہ حسین کے نام پہ ماتم کیا جائے، اور اس ماتم کا دن اس نے محرم کی 10ویں تاریخ متعین کی. ظاہر ہے کہ کربلا کے واقعے کے 291 سال کے بعد سن 352 ہجری کے اندر معز الدولہ دیلمی جب ماتم حسین کو ایجاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی اور اس کو یہ دین شمار کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہوئی اور اس حدیث کے بالکل خلاف. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ. جہاں فیصلوں کا بیان ہے امام مسلم، وہاں اس حدیث پاک کو لائے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے تو وہ چیز مردود ہے اور ایسا آدمی بھی مردود ہے. یہ روایت امام مسلم کتاب الاقضیہ میں ہے. جہاں تک عمل کا مطلب ہے، عمل کے بارے میں دیکھیے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاقضیہ میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. ظاہر ہے کہ یہ نبی کے زمانے کے بہت بعد ایجاد ہوا اور اس کو یہ لوگ عبادت کہتے ہیں، دین سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ دین میں ایک نئی چیز ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بدعت ہوئی اور اس بدعت کو یہ عبادت کہتے ہیں. یہاں تک کہ 10ویں محرم کے ماتم کو تمام عبادتوں سے افضل سمجھا جاتا ہے. میں نے ایک صاحب کو یہ کہتے سنا کہ 2 بھائی تھے، ایک سنی تھا دوسرا بھی سنی تھا مگر شیعیت کی طرف مائل تھا. تو محرم کے دن علم لے کر کے دونوں جا رہے تھے. دونوں نے علم کو سنبھال رکھا تھا، پکڑ رکھا تھا، اس لیے کہ علم ذرا بھاری تھا تو دونوں بھائیوں کو سنبھال کر کے لے جانا پڑ رہا تھا. اچانک عصر کی اذان ہو گئی تو وہ بھائی جو سنی تھا اس نے کہا کہ تو علم کو پکڑے رہے، میں ذرا نماز پڑھ کر کے آتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ارے اس کو چھوڑ کر کے تو نماز پڑھنے جائے گا؟ اتنی بڑی عبادت کو چھوڑ کر کے تو نماز پڑھنے جائے گا؟ اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم اٹھانا یہ نماز پڑھنے سے بھی اعلیٰ اور افضل کام ہے. انہوں نے اس بدعت کو ایک بہت بڑی عبادت کا درجہ دے دیا ہے جو ان دونوں حدیثوں کے تناظر میں بدعت ٹھہرتی.
اور اس ماتم کے اندر یہ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، گالوں کے اوپر تماچے مارتے ہیں، یہ تمام حرکتیں جائز ہیں؟ آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک سے کتاب الجنائز کے اندر راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو گالوں پر تماچا مارے۔ کچھ عورتیں بھی توبہ کرتے وقت کہتی توبہ 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 توبہ، یہ گالوں پر تماچا نہیں مارنا چاہیے، تو وہ ہم میں سے نہیں جو گالوں پر تماچا مارے، وہ شکل جیوب جو اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے گریبان کو پھاڑے، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ یہاں دیکھیں سینہ کوبی، کپڑوں کو پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، جاہلیت کی پکار پکارنا، جیسا کہ یہ سب کچھ ماتم کے نام پہ ہو رہا ہے، اس حدیث کی روشنی میں ناجائز ٹھہرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے لوگ ہم میں سے ہیں ہی نہیں، ان کا دوسرا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اسلام کا پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا جو اسلام میں لے کر کے آیا ہوں۔ اسے امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر لائے۔ سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنا جانشین بنا دیا حضرت عمر کو، عمر نے اپنا جانشین بنا دیا حضرت عثمان کو، اسی طریقے سے امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنا دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جانشین بنانا ناجائز ہے، کس نے کہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں خلافت ہی ہونی چاہیے، ملوکیت نہیں ہونی چاہیے، کس نے کہا؟ خلافت کا مقصد اگر ملوکیت پورا کر دے تو ملوکیت بری کیوں ہے؟ اور خلافت اگر ملوکیت جیسا کام کرنے لگے تو خلافت بری ہو جائے گی، نام صرف رہے گا۔ تو اصل چیز ہے کہ رعایا کو خوشحال رکھنا، کتاب و سنت کے مطابق ان کو لے کر کے چلنا، یہ اصل کام ہے، چاہے وہ خلافت ہو چاہے ملوکیت ہو۔ ملوکیت حرام اور ناجائز نہیں ہے اسلام میں، اور جانشین مقرر کرنا یہ بھی حرام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بہت پیاری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بکر قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، رواہ النسائی فی کتاب الامامہ۔ حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی جہاں امامت کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو لائیں، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حدیث دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی، ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ نہیں مانتا، موت کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہاں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی، جان نکالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ انتقال کر کے مر گئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قبض کر لی گئی، لاش ابھی رکھی ہوئی ہے، کتنے گھنٹے رکھی رہے گی؟ تقریباً 36 گھنٹے، تقریباً 8 بجے آپ کا انتقال ہوا پیر کے دن، پورے دن لاش رکھی رہی، پوری رات لاش رکھی رہے گی، اور پھر منگل کا دن آ گیا، منگل پورا دن یہ لاش رکھی رہے گی، اور بدھ کی رات کو سورج کے غروب ہونے کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے، تو بدھ کی رات کو آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تقریباً 36 گھنٹے آپ کی نعش مبارک رکھی رہے گی۔ کیوں بھائی دیری کیوں کی گئی؟ خلافت کا مسئلہ طے کرنے کے لیے۔ خلافت کے مسئلے کو طے کرنے میں اختلاف ہوا۔ اب دیکھیں یہاں اس حدیث پاک میں ایک اصول دیا گیا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، ایک عالم کا دوسرے عالم سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایک بات کوئی عالم بتاتا ہے، اس کے خلاف کوئی دوسرا عالم کوئی بات کہتا ہے، اختلاف ہو گیا، تو یہ اختلاف مضر نہیں ہے، اختلاف مضر نہیں ہے، یہ اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا۔ حضرت علامہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول المفید کے اندر یہ لکھا ہے، امام شوکانی صاحب نول الاوطار، امام شوکانی نے اپنی مشہور کتاب القول المفید میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے درمیان 100 مسئلوں میں اختلاف تھا۔ کتنے مسئلوں میں؟ 100 مسئلوں میں، اور زندگی میں 3 مسئلوں میں اتفاق ہو گیا، 97 مسائل میں مرتے دم تک اختلاف رہا۔
اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طریقے کے اختلافات مضر نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ایک آدمی رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ سینے پر باندھ لیتا ہے. اسے پوچھا گیا بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ بولے علامہ ابن باز نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے، باندھنے دو اس کو. کوئی چھوڑ رہا ہے یہ سال کرنا، چھوڑ دو. اگر وہ کوئی دلیل پیش کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے صراحت کے ساتھ یا کنایتاً کوئی بات نکل رہی ہے، اگر اس کے اوپر عمل کرنا ٹھیک ہے. تو اس طریقے کا اختلاف مضر نہیں ہے اور اس پر الجھنا بھی نہیں چاہیے. اس طریقے کا اختلاف صحابہ کرام کے درمیان تھا. امام شوکانی قول المفید کے اندر لکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر میں 100 مسئلوں میں اختلاف تھا. زندگی میں 3 مسئلوں میں اتفاق ہو گیا، مرتے دم تک 97 مسائل میں اختلاف ہی رہا. اس کا مطلب دونوں غلطی پر تھے؟ نہیں، ایسا اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف ہو گیا. کیا خلیفہ کون بنے؟ تو لوگوں نے کہا، چند لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو مسئلے کا حل کیا ہے، یہ ہے. کہا کہ پیش کرو. کہا کہ ایک امیر انصاریوں میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا. قالت الانصار، انصاری لوگوں نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں کا ایک امیر تم میں کا، 2 امیر ہو جاتے ہیں. اتنے میں حضرت عمر آئے. فاتاہم عمر، حضرت عمر آئے اور کہا کہ 2 امیروں کا ہونا یہ اختلاف کو باقی رکھے گا. اختلاف کا حل نہیں ہوا، اختلاف باقی رہے گا. اس طریقے سے یہ اختلاف کا سولوشن نہیں ہے، اختلاف کا حل نہیں ہوا ہے. تو کہا کہ آپ ہی بتا دو. کہا کہ ایک بات بولتا ہوں، دیکھو کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں. 2 امیر رہیں گے تو مسائل میں اختلاف باقی رہے گا، بلکہ اختلاف حقیقت میں باقی رہے گا. تو کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے اختلاف کو حل کیسے کریں. دیکھو حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں. کہتے ایک بات بولوں؟ بولے. الستم تعلمون، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو؟ کہا کہ کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ نبی نے اپنے بیمار ہونے مرض الموت کے زمانے میں اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا تھا؟ نماز پڑھانے کے لیے، کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ان یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں. کہا کہ حضرت ابو بکر کو. کہا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، تو کس کا دل چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ قالوا، تو تمام صحابہ کرام جو اب تک اختلاف کر رہے تھے اور 2 امیر بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، تمام لوگوں نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں. ارے جس کو نبی نے اپنے حیات میں اپنی زندگی میں بڑا بنا دیا، اس سے آگے کون بڑھے گا؟ نبی نے سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی گئی، اس عبادت کے لیے اپنی حیات ہی میں مصلی پر اگر حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا تو کون ان سے آگے بڑھے گا؟ لہذا ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا جائے. اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف ہوتا تھا، مگر حدیث آ جانے کے بعد چاہے وہ کنایتن ہو چاہے صراحتن ہو، صحابہ کرام حدیث کے اوپر سر جھکا دیتے تھے اور اختلاف کا حل وہیں مل جاتا تھا. آج بھی لوگ اگر اختلاف کا حل چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کے علاوہ ان کو اختلاف کا حل کہیں نہیں ملے گا. لیکن سچ یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اختلاف باقی رکھنا چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہی نہیں. بتائیے، آپ نے اپنی حیات میں نماز پڑھانے کے لیے کس کو بنایا؟ ابو بکر کو. اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ کہ میرے بعد جانشین کس کو بنانا، خلیفہ کس کو بنانا؟ حضرت ابو بکر کو. اب حضرت امیر معاویہ اگر اپنے بیٹے یزید کو باصلاحیت سمجھتے ہوئے اگر خلافت کے لیے مقرر کر دیتے، اپنی زندگی میں نامزد کر دیتے ہیں، ولی عہد بنا دیتے ہیں، تو اس سے اسلام کے اندر کون سا فساد اور کون سا فتنہ برپا ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ کو اسی وجہ سے گالی دی جاتی ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں، امت کے ماموں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں حضرت امیر معاویہ. اور ان کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے. کیا؟ وان عبد الرحمن ابن ابی امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی انه قال لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ، رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب المناقب کے اندر لائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا، کس کے بارے میں؟ قال لمعاویہ، معاویہ کے بارے میں دعا کی۔ یزید کے باپ حضرت معاویہ اپنے سالے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، مہدی بنا دے یعنی ہدایت یافتہ بنا دے، وہدہ، اور ہدایت کے اوپر اس کو ہمیشہ قائم رکھ۔ بتائیے جس کو نبی نے اس طریقے کی دعا کی ہو جس کے لیے کہ اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ، ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت کے اوپر نہیں تھا، گمراہ تھا۔ نبی نے جس کی ہدایت کے لیے دعا کی ہو، اگر وہ آدمی یزید کو خلیفہ بناتا ہے، یزید کو جانشین بناتا ہے، تو یہ ہدایت کی روشنی میں بناتا ہے۔ اس لیے کہ نبی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، اسی طرح مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، وہدہ، اور زندگی بھر اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نبی کی یہ دعا ہے، ہدایت کے اوپر تھے۔ لہذا جانشین مقرر کرنا اپنی حیات کے اندر یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو خواہ شیعہ حضرات نے اچھال دیا ہے۔ حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پاک پنجتن کہا جاتا ہے، پاک پنجتن، اور انہی کو یہ اہل بیت کہتے ہیں۔ 5 کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں، اور اس اصول کو بنانے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ فاطمہ کے علاوہ نبی کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، کون؟ حضرت فاطمہ، جو علی کے نکاح میں دی گئی، بقیہ آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ دیکھیے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، 12 بیویاں آپ کی تھیں، 12 بیویاں تھیں آپ کی، تو آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، جو زوجتن کی جمع ہے ازواج، وہ بناتی کا بنت کی جمع بنات، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ آیت کریمہ میں بنت کی جمع بنات لائی گئی ہے، اس کا مطلب فاطمہ کے علاوہ اور بھی آپ کی بیٹیاں تھیں، اس لیے کہ نساء المومنین الگ ہے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، وہ الگ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے، بنت کی جمع پلیورل لایا گیا، بنت کا پلیورل جمع، یعنی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب کہ شیعوں کا یہ عقیدہ، یہ اصول صحیح نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ سب آپ کی بیٹیاں تھیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے کہیے۔ لہذا صرف حضرت فاطمہ کو آپ کی بیٹی ماننا اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اور یہ اہل بیت جو ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی رشتہ دار کو نہیں مانتے، بلکہ یہ پاک پنجتن ہی اہل بیت ہیں، اور ان سے جو لوگ نکلے ہیں وہ امام بنے، یہ اہل بیت ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ یہی 5 لوگ اہل بیت ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ اگر 2 چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ غور سے سنیے، بہت عمدہ بات ہے، شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ ایک چیز کا تعلق لغت سے ہے، یہ نہیں سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ایک چیز کا تعلق تاریخ سے ہے۔ پہلے لغت سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، ایک لڑکا 2 لڑکیاں ہیں، تو آدمی کے بیٹے اور بیٹیاں اولاد ہیں، اسی کو اولاد کہا جاتا ہے یا ذریت کہا جاتا ہے۔ آدمی کے بیٹے بیٹیوں کو اولاد کہا جاتا ہے۔ جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اور لڑکے کا 2 حصہ ہے اور لڑکی کا 1 حصہ ہے۔ یہاں دیکھیں، لڑکی اور لڑکا دونوں کو ملا کر اولاد کہا گیا ہے۔ تو آدمی کے بیٹے بیٹیاں یہ آدمی کے اولاد ہوتے ہیں، اچھا، انہیں کو ذریت بھی کہا جاتا ہے۔ اور
لڑکی کی اولاد کو اسبات کہا جاتا ہے. لڑکی، نواسے، نواسیاں، ان کو اسبات کہا جاتا ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ آدمی کے بیٹے بیٹیوں کو اولاد ذریت، بیٹی کی جو نسل ہے، نواسے اور نواسیاں وغیرہ، یہ اسبات ہیں. اچھا، اس کو اور عام کر دیجئے. اہل اس سے عام ہے. اہل، اہل کے اندر آدمی کی بیوی بھی آ گئی، خود آدمی اس کے اندر آ گیا، اور بیٹے بیٹیاں اور بیوی. آدمی آ گیا، بیٹے بیٹیاں آ گئیں، اور اسی طریقے سے آدمی کی بیویاں بھی آ گئیں اہل کے اندر. ہاں، تو اہل بیت جب کہا گیا تو اہل بیت میں آپ خود آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے وہاں ضمیر مذکر استعمال کی گئی ہے. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تغلیباً یہاں ضمیر مذکر استعمال کی گئی ہے، اس لیے کہ اہل میں خود نبی شامل ہے. تو اہل میں نبی خود شامل ہے، آپ کی بیویاں شامل ہیں، آپ کی اولاد شامل ہے، یعنی بیٹے بیٹیاں. اور آل اہل سے زیادہ عام ہے. آل میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، آدمی خود ہے، اور آل میں ایک چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے. نبی کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی نبی کی آل ہیں. اب درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اہل نہیں ہے، اللہم صلی علی، اس لیے کہ اہل کے اندر متبعین نہیں آتے، آل کے اندر متبعین آتے ہیں. بیویاں شامل، آدمی خود شامل، بیٹے بیٹیاں شامل، اور جو اس کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی شامل، متبعین شامل. اب دیکھیے، جب آدمی درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج تو محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر، تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ درود بھیج تو نبی پر، درود بھیج تو نبی کی بیویوں پر، درود بھیج تو نبی کے بیٹے بیٹیوں کے اوپر، اور درود بھیج تو نبی کی اتباع کرنے والوں پر، اہل حدیثوں پر جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے اوپر تو درود بھیج. آل کے اندر نبی کے سچے متبعین بھی شامل ہو گئے. اس کا مطلب اولاد سے عام ہے اہل، اور اہل سے عام ہے آل. یہ سمجھ میں آیا؟ اب اہل بیت کے اندر کون کون آیا؟ خود آپ داخل ہوئے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، اسی طریقے سے آپ کی بیویاں، سب شامل ہو گئے. اور آل کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، متبعین. تو یہ اولاد، اسبات، ذریت، اور اسی طریقے سے اہل اور آل کا مطلب سمجھ میں آ گیا. یہ ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری چیز، بھاری چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اطرتی، یعنی اہل بیت. وہ اہل بیت، وہی اطرتی اہل بیتی، اور میری اطرت یعنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کے اوپر آ جائے. یعنی وہ جو حدیث تھی وہ یہ ہے کہ جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. وہاں کتاب و سنت ہے، اور یہاں یہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ان میں سے بڑی ہے یعنی کتاب اللہ بڑی، اور دوسرے میرے اہل بیت جو کتاب اللہ سے چھوٹے. یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. کیا مطلب؟ کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنا اور میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلنا اور اہل بیت حجت ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا گیا. اور اہل بیت کا مطلب آپ سمجھ گئے. تو اس چیز کا تعلق چونکہ لغت سے تھا وہ میں نے بتا دیا. اہل کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، آل کا مطلب بھی. دوسری چیز جس کا تعلق تاریخ سے ہے، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب دیکھیے. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ان کا نام شیبہ ہے. ابن ہاشم جن کا نام عمر ہے، اور ابن عبد مناف جن کا نام مغیرہ ہے. ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں. آپ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان کا نام شیبہ، ابن ہاشم ان کا نام عمر، ابن عبد مناف ان کا نام مغیرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون ہوئے؟ شیبہ یعنی عبد المطلب. یہ عبد المطلب ہے کون اور یہ ہاشم کون ہے؟ بھائی سلسلہ سب یوں ہے نا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، برابر ہے. عبد المطلب کا نام شیبہ ہوا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم عبد المطلب کے بعد، یہ مکہ سے شام کی طرف تجارت کرنے کی غرض سے نکلے. راستے میں مدینہ پڑا،
مدینہ میں بنو نجار کی ایک عورت سلمہ بنت عمر سے انہوں نے شادی کر لی اور کچھ دن وہاں ٹھہرے. جب وہ حالت حمل میں ہو گئی تو ان کو چھوڑ کر کے شام چلے گئے تجارت کے لیے, اور وہیں فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال ہو گیا, وہ وہیں دفن ہے. اب یہ عورت سلمہ بنت عمر جو حاملہ تھی, انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا, ایک بچہ پیدا ہوا. بال سفید تھے, اس وجہ سے اس کا نام شیبہ رکھا گیا. بعض بچے ہوتے پیدائشی, ان کا بال سفید ہوتا ہے. یہ بچہ جو پیدا ہوا اس کے بال سفید تھے فطری طور پر, پیدائشی طور پر, لہذا ان کا نام شیبہ رکھا گیا. شیب کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا, جیسے بوڑھے کے بال سفید ہوتے, تو بال سفید ہونے کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا شیبہ. یہ جب 10-12 برس کے ہوئے تو ہاشم جو آپ کے پردادا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بھائی مطلب نام تھا ان کا. کیا نام تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم جو وہاں انتقال کر گئے غزہ میں جا, ان کے بھائی تھے مطلب. ان کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی نے وہاں شادی کر لی تھی سلمہ بنت عمر سے, ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. 10-12 سال کے بعد آئے اور کہا کہ وہ لڑکا میرے بھائی کا ہے, میں اسے مکہ لے جاؤں گا. تو خاندان والوں کا نہیں, کہا کہ بھیج دو, حرم کے درمیان رہے گا, حرم کے حدود میں رہے گا. حرم کا حوالہ آیا تو خاندان والوں نے اس بچے کو بھیج دیا, شیبہ کو. اب مطلب جو ہے یہ آگے بیٹھے تھے سواری کے اوپر اور پیچھے یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا شیبہ. جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو عبد المطلب ہے, مطلب کا غلام ہے, یہ کہیں سے غلام لے آیا ہے. تو مطلب نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام نہیں, مطلب کا بھتیجا ہے یہ. اور جب لوگوں نے عبد المطلب کہہ دیا تبھی سے شیبہ کا نام عبد المطلب ہو گیا. الرحیق المختوم دیکھ لیں آپ. تو بنو ہاشم, یہ ہاشم کے بھائی ہے مطلب, برابر ہے, یہ بنو ہاشم اور بنو المطلب, ان سے جو خاندان ہوا یہ اہل بیت کہلاتا ہے. حدیث اس طرح. وعن سعید ابن المسیب ان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ قال مشيت انا وعثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا آتیت بنی المطلب. اگر یہ تاریخ معلوم نہ ہو تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. آتیت بنی المطلب, مطلب کے بیٹے, مطلب کی اولاد. آتیت بنی المطلب من خمس خیبر وترکتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس وبني نوفل شيئا. رواه البخاری فی کتاب المغازی. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی میں لائے. اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اگر یہ واقعہ یاد نہ ہو تو. حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے خیبر کا جو 5واں حصہ تھا مال غنیمت کا, وہ آپ نے بنو مطلب کو دے دیا, جبکہ ہم اور بنو مطلب یہ ایک ہی منزلے میں ہے, ایک ہی منزلے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بنو ہاشم, نبی کے پردادا ہاشم ان کی اولاد, وہ بنو المطلب ان کے بھائی مطلب کی اولاد, یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد, یہ دونوں ایک ہی ہیں. اس کا مطلب بنو ہاشم اور بنو یعنی دونوں بھائیوں کی اولاد, ہاشم کی اولاد آپ کے پردادا اور آپ کے پردادا کے بھائی مطلب, ان دونوں کی اولاد یہ اہل بیت ہے, انہیں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. ہاشم کی اولاد یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب مطلب کی اولاد, یہ دونوں بھائیوں کی اولاد اہل بیت کہی جاتی ہے. وہ 5 ہیں. کون کون؟ آل علی, آل عباس, آل عقیل, آل جعفر, آل حارث ابن عبد المطلب. یہ 5 لوگ جو عین سے شروع ہوتے ہیں, آل عقیل, آل عباس, آل علی, آل جعفر, آل حارث, یہ 5 لوگ ہیں. ان کی آل کو اہل بیت کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف 5 ہیں. یہاں معاملہ یہ ہے حدیث کی روشنی میں کہ اہل بیت وہ تمام ہیں جو ہاشم کی اولاد ہے, جو بنو مطلب کی اولاد ہے. لہذا ان کا یہ گیس کرنا اور یہ عقیدہ بنا لینا کہ انہی 5 لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے, اس حدیث کے خلاف ہے. اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں لغت کی طرف جانا پڑا, اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی طرف جانا پڑا. یعنی بعض حدیثوں کو سمجھنے کے لیے لغت ضروری ہے سمجھنا اور تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے, ورنہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. لہذا انہی کو اہل بیت سمجھنا یہ شیعوں کی سب سے بڑی غلطی ہے.
اس طریقے سے ان کے یہ بنیادی عقائد اور بنیادی اعمال تھے. ان میں سے ایک چیز اور بھی ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے آقا اور مولا ہی یہ حدیث روایت کرتے پھر بھی نہیں مانتے ہو. حدیث اس طرح وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب رواه الطبرانی فی الکبیر وقال الالبانی هذا حدیث حسن. امام البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور امام طبرانی اس کو اپنی حدیث کی کتاب معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کے سردار سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ابن عبد المطلب ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ تمام شہیدوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس معاملے میں بھی ان کا یہ عمل، ان کا یہ اصول، ان کا یہ ضابطہ حدیث کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی عقائد ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو، اور ان کو کتاب و سنت کے معیار پہ جو کسوٹی ہمیں دی گئی پیش کیا جائے تو سارے عقائد اور سارے اعمال باطل ٹھہرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.